سب کو جے مسیح کی۔ آج ہم پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا 13 چیپٹر اور 10 ورس سے شروع کریں گے۔ ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ابھی تک 7واں نرسنگا جو ہے وہ جاری ہے۔ مکاشفہ 13 کی 10 میں یوں لکھا ہے، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے لیے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ آخری زمانے کے ایمانداروں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے، جو کہ اینٹی کرائسٹ کے دور میں دکھ اٹھائیں گے، کہ اپنے معاملات جو ہیں اپنے ہاتھوں میں لینے کی بجائے خدا پر چھوڑ دیں۔ خدا خود ہی ان کو بدلہ دے گا، جیسا کہ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا چیپٹر 30 ورس 16 میں لکھا ہے، یرمیہ چیپٹر 30 ورس 16 میں لکھا ہے، اور یہاں یوں لکھا ہے، تو بھی وہ سب جو تجھے نگلتے ہیں نگلے جائیں گے، اور تیرے سب دشمن اسیری میں جائیں گے، اور جو تجھے غارت کرتے ہیں خود غارت ہوں گے، اور میں ان سب کو جو تجھے لوٹتے ہیں لٹا دوں گا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پیدائش دا بک آف جینیسس اس کا چیپٹر 9 اور اس کی 5ویں آیت میں بھی ایسا ہی لکھا گیا ہے کہ بدلہ خدا نے لینا ہے۔ اتپتی دا بک آف جینیسس پیدائش 9 کی 5 میں لکھا ہے، میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا، ہر جانور سے اس کا بدلہ لوں گا، آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بہن سے لوں گا۔ یہ ہدایت جو ہے، انسٹرکشنز اس دور کے ایمانداروں کو جو زمین پر رہ جائیں گے ان کو دی جا رہی ہے۔ چرچ کا کافی حصہ اوپر ہوگا۔ مخالف مسیح جو اینٹی کرائسٹ ہے، جھوٹا نبی اور کسبی یعنی ہارلٹ جس کو کہتے ہیں، بائبل سے ریلیٹ کیا گیا ہے، سب مقدسوں کو عزا دیں گے یعنی پرسیکیوٹ کریں گے، اسی لیے خدا کا غضب ان پر بھڑکے گا، اور وہ آگ کی جھیل میں جانے والے پہلے آکوپینٹس ہوں گے، یا جن کو کہہ لیں باشندے ہوں گے۔ یعنی کہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 17 ورس 16 اینڈ 17، مکاشفہ 17 کی 16 اور 17، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 19 ورس 20، مکاشفہ 19 کی 20 میں یہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو مخالف مسیح ہے اور جھوٹا نبی آگ کی جھیل میں پہلے ڈالے جائیں گے۔ اور پھر دا بک آف ریولیشن چیپٹر 20 ورس 10، مکاشفہ 20 کی 10 میں، اور پھر ابلیس اس کے گرائے گئے فرشتے جو ہیں اور وہ سب گناہ گار اس میں ڈالے جائیں گے۔ آپ تفصیلاً اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں پطرس کو کچھ سمجھایا کہ برائی کا بدلہ برائی سے لینا مسیحوں کا کام نہیں ہے۔ یہ متی رسول کی انجیل اس کا 26 چیپٹر 51 اور 52 آیت میں جب گتسمنی کا واقعہ ہے، جب وہ یہودا کے ساتھ جو ایک لوگ آئے ان کو پکڑنے کے لیے یسوع کو، تو کیا ہوا تھا؟ پطرس نے اپنی تلوار نکالی اور ایک نوکر کا کان کاٹ دیا، اور وہاں خداوند یسوع مسیح نے پطرس کو یہ سمجھایا کہ جو تلوار نکالتے ہیں وہ تلوار سے قتل کیے جائیں گے۔ خدا کا مقصد یہاں یہ ہے کہ اس کے لوگ اس پر بھروسہ کرنا سیکھیں، یعنی جو اس دور میں مصیبتیں اور بڑی مصیبتوں کے دور میں، ٹریبولیشن اینڈ گریٹ ٹریبولیشن کے دور میں
جو اینٹی کرائسٹ کے حکومت میں دکھ اٹھا رہے ہوں گے، کیونکہ کیونکہ یہاں اس آیت میں لکھا ہے کیونکہ جس کو مسیح کی خاطر شہید ہونا ہے وہ شہید ہی ہوگا۔ یرمیہ 15 کی 2 میں بھی آپ ضرور اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ یرمیہ 15 کی 2 میں لکھا ہے، جرمایہ چیپٹر 15 ورس 2 میں لکھا ہے، اور جب وہ تجھ سے کہیں کہ ہم کدھر جائیں، سوالیہ نشان ہے، تو ان سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جو موت کے لیے ہیں وہ موت کی طرف جائیں، اور جو تلوار کے لیے ہیں وہ تلوار کی طرف، اور جو کال کے لیے ہیں وہ کال کو، اور جو اسیری کے لیے ہیں وہ اسیری میں۔ اس آیت میں جو مقدسوں کے یہ جو آیت ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہم دا بک آف ریولیشن اس کی 10ویں آیت پڑھ رہے ہیں، کی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں۔ 10ویں آیت میں جو مقدسوں کے صبر اور ایمان کا ذکر ہے وہ ہمیں عبرانیوں 6 کی 12 میں بھی ملتا ہے۔ عبرانیوں 6 کی 12 آپ نکالیں تو وہاں بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ عبرانیوں 6 کی 12 میں یوں لکھا ہے، اور وہ یہ ہے، تاکہ تم سست نہ بنو، تاکہ تم سست نہ ہو جاؤ، بلکہ ان کی مانند بنو جو ایمان اور تحمل کے باعث وعدوں کے وارث ہوتے ہیں۔ یوحنا خود بھی جو یوحنا عارف کی بات کر رہے ہیں، جو یہ بک آف ریولیشن یا یوحنا یہ مکاشفہ لکھ رہا ہے، وہ خود بھی پتمس کے جزیرہ میں اسی لیے قید تھا کہ مسیح کی خاطر دکھ اٹھائے۔ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 1 اور اس کی 9ویں آیت، مکاشفہ 1 کی 9، صبر اور برداشت ایمانداروں کو کرنا خداوند یسوع کا حکم ہے۔ فیلاڈیلفیا کی کلیسیا جو ہم اسٹڈی کر چکے ہیں، جس نے اس حکم کو پورا کیا، اور خداوند یسوع نے ان سے وعدہ بھی کیا ہے۔ کون سا؟ مکاشفہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 3 ورس 10 میں، مکاشفہ 3 کی 10 میں، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ اس لیے مقدسوں کا صبر اور ایمان یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خدا کی الہی قدرت یا ڈیوائن قدرت پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے دیکھیں حالات کیسے کیوں نہ ہو جائیں، خدا ان کو سب مصیبتوں میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، جیسا کہ یسایہ 43 اور اس کی 2 اور 3 آیت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ان ایمانداروں کا صبر اب یہ جو ایماندار ہیں جو اس دور میں سے گزریں گے، ان کا صبر چند چیزوں کو سامنے لاتا ہے۔ یعنی یعقوب کا خط اگر ہم دیکھیں، اس کی 2 سے اس کا چیپٹر 1 اور اس کی 2 اور 4 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، جیمز چیپٹر 1 ورس 2 to 4، یعقوب اس کا پہلا باب اور اس کی 2 سے 4 میں لکھا ہے، آئے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو، تو آیت 3 میں لکھا ہے، تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ 4 آیت میں لکھا ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ یہ اسی طریقے سے پہلا پطرس 1 پیٹر چیپٹر 1 ورس 7 میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے،
اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان، یعنی پہلا پطرس 1:7 میں، یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 2 کرنتھینز چیپٹر 1 ورسز 3-5 اگر ہم پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں اس میں بدلہ لینا جو ہے اس کے متعلق ہم اور آیات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ڈیٹورنمی استشنا 32:35، رومنز چیپٹر 12 ورس 19، رومیوز کا 12:19، ہبرو چیپٹر 10 ورس 30، عبرانیوز کی 10:30۔ اور نمبر 2، نیکی سے بدی پر غالب آنا ہے بھائی، یعنی نیکی کا بدلہ نیکی نہیں بلکہ نیکی سے بدی پر غالب آنے کے لیے پہلا پطرس 2:19، 1 پیٹر چیپٹر 2 ورس 19 اور 1 تھیسلونین چیپٹر 5 ورس 15 جو ہے وہ اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ نیکی سے بدلی پر غالب آؤ۔ سو پہلا تسلنیکیاں 5:15۔ سو یہاں جو ورس ہے 10 یہ اختتام پہ پہنچتی ہے، تو آئیں ہم دا بک آف ریولیشن چیپٹر 13، اب 11 اور 12 ورسز کا آپس میں لنک ہے، سو ہم وہ پڑھیں گے۔ مکاشفہ 13:11 اور 12 میں ہم آپ کھولیں بائبلز، ہم دیکھیں پڑھتے ہیں، میں اردو میں۔ پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے براکے سے 2 سینگ تھے، براکے سے 2 سینگ تھے اور اژدہا کی طرح بولتا تھا۔ آیت 12 میں لکھا ہے، اور یہ پہلے حیوان کا سا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا، اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی، پہلا حیوان کون ہے؟ مخالف مسیح اینٹی کرائسٹ کی پرستش کراتا تھا، جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ٹھہری رہے۔ اب یہ مکاشفہ 13:11 اور 12 کو جب ہم غور سے پڑھتے ہیں تو 3 شیطانی جو شخصیات ہیں، پرسنالٹیز جو ہیں، وہ ہمارے سامنے ابھر کے آتی ہیں۔ نمبر 1 ڈریگن، یا جس کو اژدہا کہا گیا ہے، یعنی شیطان کہا گیا ہے جو خدا کا مخالف ہے، اینٹی گاڈ ہم اس کو کہتے ہیں، ڈریگن یا شیطان کو۔ اور پہلا حیوان جو اینٹی کرائسٹ ہے یا مخالف مسیح ہے، یسوع کا مخالف کے طور پہ سامنے آ رہا ہے۔ گو یہ یسوع کی مخالفت نہیں کرے گا بلکہ یہ کہے گا میں ہی یسوع ہوں۔ یہ پھر دیکھ لیں، ڈریگن اژدہا جو خدا کا مخالف ہے، یعنی اینٹی گاڈ ہے۔ پہلا حیوان جو اینٹی کرائسٹ ہے، مخالف مسیح، ایکچولی وہ یسوع کا مخالف ہے۔ دوسرا حیوان جو کہ فالس پروفٹ ہے، جھوٹا نبی ہے، یہ اینٹی اسپرٹ ہے جو پاک روح کا مخالف ہے۔ سو عزیزو، دوسرا حیوان جو ہے یعنی اینٹی کرائسٹ دوسرا حیوان جو ہے جو زمین سے نکلا ہے وہ اینٹی اسپرٹ کہلاتا ہے، یعنی پہلا حیوان جو ہے یہ مخالف مسیح کے لیے کام کرتا ہے، یعنی دوسرا جو اینٹی، یعنی ایک منٹ پھر ہم اس کو سمجھیں۔ دوسرا حیوان جو ہے یہ جھوٹا نبی ہے، یہ پہلا حیوان یعنی مخالف مسیح کے لیے کام کرتا ہے یہ جو جھوٹا نبی ہے یہ اینٹی اسپرٹ کہلاتا ہے۔ جیسا کہ پاک روح خداوند کی منسٹری مسیح کے لیے اور کلیسیا کے لیے جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14 چیپٹر اور اس کی 16، 17، 25 اور 26 سے یاد۔ جان گاسپل کی بات ہو رہی ہے، چیپٹر 14
verses 16, 17, 25 and 26 کہ کس طریقے سے پاک روح منسٹری چلا رہا ہے مسیح کے لیے اور کلیسیا کو کیسے تیار کر رہا ہے. جان چیپٹر 16 verse 7 and 12 to 15. یوحنا رسول کی انجیل اس کا 16 چیپٹر 7ویں آیت اور پھر 12ویں 13ویں 14ویں اور 15ویں آیت. سو دوسرے حیوان یعنی دوسرا حیوان جب ہم کہتے ہیں تو آپ پلیز اس کو اپنے ذہن میں لے لیں. یہ جھوٹا نبی کی کیپیسٹی بھی ایسی ہی ہے جیسا کہ وہ پاک روح جو ہے وہ یسوع کے وسیلہ سے اور یسوع کی منسٹری میں کام کر رہا ہے، ہیلپ کر رہا ہے، برابر اس کی زندگی تعلیم اور معجزات میں ساتھ ہیں، اور چرچ بھی تیار کر رہا ہے، یسوع کی دلہن کو بھی تیار کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے یہ دوسرا حیوان جو جھوٹا نبی ہے، یہ جو مخالف مسیح ہے اس کا سپرمین ہے، یہ اس کی ہیلپ کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اب جھوٹا نبی لوگوں سے اپنی پرستش نہیں کروائے گا، یاد رکھنا، بلکہ اینٹی کرائسٹ یا مخالف مسیح کی پرستش کروائے گا. یہ اسی لیے سپرمین ہے اس کا. سو کہاں لکھا ہوا ہے؟ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 13 ورسز 12 to 16. مکاشفہ 13 کی 12 سے 16 میں اس کا ذکر جو ہے یہ ہے. اب یہ جو 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں مکاشفہ 13 کی 11 اور 12 میں، ان دونوں آیات میں جھوٹے نبی کی 5 کریکٹرسٹکس یا خصوصیات ہمارے سامنے آتی ہیں. نمبر 1، پھر میں نے ایک حیوان کو زمین سے نکلتے ہوئے دیکھا، مکاشفہ 13 کی 11. یہ بہت سے بائبل ٹیچرز یہ کہتے ہیں کہ اس کا زمین میں سے نکلنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ مکسڈ نیشنلٹی کا نہیں ہوگا. یہ جھوٹے نبی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مکسڈ جو نیشنلٹی کا نہیں ہوگا، جیسے کہ اینٹی کرائسٹ کے متعلق ہم نے ایک تفصیلاً اسٹڈی کی ہے کہ کس طریقے سے اس کی بیک گراؤنڈ میں جیوز اور یہ ساری جو کاؤنٹ ہو رہی ہیں چیزیں. سو آپ اس کو اس اسٹڈی میں دیکھ سکتے ہیں. اب یہ بات کر رہے ہیں ہم جھوٹے نبی کی 5 کریکٹرسٹکس یا خصوصیات دیکھ رہے ہیں. نمبر 1 میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ یہودیوں میں سے ہوگا ایک ایسا یہودی جو پہلے 3.5 سالوں میں اسرائیل کو اینٹی کرائسٹ کے ساتھ پیس ٹریٹی یا امن کا جو عہد باندھنے کے لیے لیڈ کرے گا، اور اپنی جو کہہ لیں صلاحیت اس میں ہوگی، اس کو اپاسٹسی، اس کو کہہ لیں کہ وہ اصلیت کو چھپائے رکھے گا. اور 3.5 سالوں کے بعد جب اس کا مقصد کامیاب ہو جائے گا پھر وہ اپنے آپ کو رویل کرے گا. پہلی چیز یہ مخالف یہ اس کے جھوٹے نبی کے بارے میں ہے. دوسرا، اس کے 2 سینگ ہیں جیسے کہ برا کے. اب یسوع مسیح انجیلوں اور مکاشفہ میں خدا کا برا کہلایا گیا ہے جو جہان کے گناہ اٹھائے لیے جاتا ہے. اب جھوٹا نبی جو 2 سینگ کے ساتھ آئے گا وہ اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی 2 سینگ اس کی اتھارٹی کو ظاہر کرتے ہیں. اب قابل غور بات یہ ہے کہ برا کے سینگ نہیں ہوتے. یہ بھی ایک بڑی دیکھیں، وہ تو بہت ہی مائلڈ یا حلیم جانور ہوتا ہے. یسوع نے اپنے پہاڑی واز میں کہا تھا، جو انہوں نے میتھیو چیپٹر 5 میں کہا تھا، متی رسول کی انجیل اور اس کے 5 چیپٹر میں، کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہنا کیونکہ وہ بھیڑوں کے روپ میں
بھیڑوں کے روپ یا بھیس میں بھیڑیے ہیں. میتھیو چیپٹر 7 ورس 15 میں اس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں. سو جھوٹا نبی برے کی مانند اسرائیل کے پاس آئے گا. یعنی یہ جھوٹا نبی برا کی طرح بڑا ایسے جیسے برا ہوتا ہے اسرائیل کے پاس آئے گا دھوکہ دینے کے لیے. خدا اس کو حیوان کا نام دیتا ہے. بڑا دھوکے سے یہ پیس ٹریٹی میں وہ اس چیز کو کرے گا. سو ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر 3 پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اژدہا کی مانند بولے گا. ہاللویا ہاللویا. وہ اژدہا کی مانند بولے گا یعنی وہ اپنی پاور اینٹی کرائسٹ سے حاصل کرے گا. ہاللویا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 4 پوائنٹ ہے کہ وہ پہلے حیوان کی اتھارٹی یعنی مخالف مسیح کی اتھارٹی کے بہاف پر کام کرے گا. سو جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ شیطان اپنی پاور جو ہے وہ دے گا کس کو؟ مخالف مسیح کو. اور ساری پاور اس کو دے گا. ایک لحاظ سے وہ اس کے اندر مجسم شیطان جو ہے مخالف مسیح ہوگا بلکہ اپنا تخت بھی اسے دے دے گا. اور اب یہاں جو مخالف مسیح اینٹی کرائسٹ کا سپر مین ہے وہ بھی اس کی اتھارٹی کے بہاف پہ کام کرے گا. ان دونوں ورلڈ لیڈرز کے آپس کے تعلقات ہمیں اس طرف نظر آتے ہیں کہ جھوٹے نبی کو اینٹی کرائسٹ خود پاور دے گا جو اس کو سیم بات ہی ہے اژدہا سے ملی تھی. سو 5واں پوائنٹ یا جو اس کا ہم دیکھ رہے ہیں خصوصیت وہ یہ ہے کہ وہ دھرتی پر رہنے والوں سے پہلے حیوان کی پرستش کرائے گا یعنی مخالف مسیح اینٹی کرائسٹ کے. چونکہ اینٹی کرائسٹ کے اندر شیطان ان ڈویلنگ ہونے پر وہ اپنے آپ کو اینٹی کرائسٹ یا مخالف خدا سمجھنے لگے گا. یہ مخالف مسیح وہ چاہے گا کہ لوگ اس کی پرستش کریں. جھوٹا نبی اینٹی کرائسٹ کا ایڈوکیٹ ہوگا, ایک وکیل ہوگا, اور دوسرے لفظوں میں وہ اس کا سردار کاہن بھی کہلائے گا کیونکہ وہ آگے بڑھے گا قربانیوں کے لیے. سو 2 تھسلونین اس کا 2:3 سے 8 آیت جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. 2 تھسلنیکیاں اور اس کی چیپٹر 2 ورس 3 to 8 میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. 2 تھسلنیکیاں اس کا 3 سے 8. کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو. 4 آیت میں جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے. 5ویں آیت کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس تھا تو تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا. اب جو چیز اسے روک رہی ہے 6 آیت اب جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو اس کو تم جانتے ہو. ہاللویا. اس کو تم جانتے ہو کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے مگر اب ایک روکنے والا ہے جب تک کہ وہ دور نہ کیا جائے. یہ چرچ کی بات ہو رہی ہے. اس وقت وہ بے دین 8ویں آیت میں ہے ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا. خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. اور یہ سارا حال جو ہے
یہ ہم نے دیکھ لیا، اور یہاں جو ہے یہ دا بک آف ریولیشن اس کا 13 چیپٹر اور اس کی 12 آیت اینڈ پہ پہنچتی ہے. سو نیکسٹ اسٹڈی میں ہم دا بک آف ریولیشن چیپٹر 13 ورسز 13 اینڈ 14 سے شروع کریں گے. سو دوسری اسٹڈی میں مکاشفات 13 کی 13 اور 14 آیت سے ہم شروع کریں گے. ہم اس کلام کو جو دلوں میں بیجا جا رہا ہے یسوع کے لہو میں کور کرتے ہیں تاکہ شیطان ابلیس اس کو چوری نہ کرنے پائے اور لوگوں کے اوپر سے روحانی اندھا پن دور ہو جائے، اور یہ کلام ان کے دلوں میں ایک رحمہ بن کے، مکاشفہ بن کے جب ظاہر ہو تو بہت سی زندگیاں تبدیل ہوں اور آنے والے ان غضب سے اپنے آپ کو بچائیں اور جیتے جی یسوع کو اپنا مکتی داتا مانیں، اور جو اس وقت جب یسوع آئے گا پتہ نہیں، اور تیاری رکھیں کیونکہ عبرانیوں 9:28 میں لکھا ہے کہ جو تیار ہوں گے چرچ جو ایماندار تیار ہوں گے وہی اٹھا لیے جائیں گے، باقی پھر نیچے چھوڑ دیے جائیں گے. سو پلیز ڈیلی یسوع کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ان حالات سے بچ سکیں. سو یہ ساری جو ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں یہ ان ایمانداروں کے لیے ہے جو تیاری نہ کرتے ہوئے زمین پر رہ جائیں گے اور شیطان اور مخالف مسیح اور جھوٹے نبی کے تقریباً 7 سالوں کے بڑے ہزار ثانی سے مصیبتیں اور بڑی مصیبتیں، ٹریبولیشن اور گریٹ ٹریبولیشن کے دور میں سے گزریں گے اور شہید ہوں گے اور پہنچ تو جائیں گے آسمان پہ، لیکن پہلے ہی اگر وہ ہم سب تیاری کر لیں تو ان حالات سے بچ بھی سکتے ہیں. خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. جے مسیح کی.